اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ یعنی کیا اس کا یہ گمان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہ کرے گا کہ اس نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا، کس کام میں خرچ کیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے تاکہ اس کافر کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائی جن سے دیکھتا ہے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور دو ہونٹ نہ بنائے کہ زبان سے بولتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان میں لاتا ہے، شفتین اور دو ہونٹ جن سے منہ کو بند کرتا ہے، بات کرنے میں ہونٹ کو استعمال کرتا ہے، کھانے پینے میں اور پھونکنے میں ہونٹ کو استعمال کرتا ہے، ان سے کام لیتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔ ابھری چیزوں سے ماں کی چھاتی مراد ہے، پیدا ہونے کے بعد ان سے دودھ پیتا اور غذا حاصل کرتا رہا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر اور وافر ہیں، بے شمار ہیں، ان کا شکر کرنا لازم ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا، یعنی اعمال صالحہ بجا لا کر ان جلیل نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ نیک اعمال کرنے کو، گناہوں سے بچنے کو گھاٹی میں کودنے سے تعبیر فرمایا، اس وجہ سے کہ اس راہ میں چلنا نفس پر مشکل ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے، اور اس گھاٹی میں کودنا کیا ہے؟ یعنی اس سے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ اس کی تفسیر وہ ہے جو اگلی آیتوں میں ارشاد ہوتی ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی بندے کی گردن چھڑانا، یعنی کسی غلام کو غلامی سے چھڑانا، خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دے، یا اس طرح کہ مکاتب کو اتنا مال دے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کرے، یا کسی قیدی یا مقروض کے رہا کرانے میں مدد کرے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ آقا نے اس سے کہا ہو کہ تو اتنے پیسے مجھے کما کر دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اعمال صالحہ اختیار کر کے اپنی گردن آخرت کے عذاب سے چھڑائے۔ فی زمانہ غلامی کا دور نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ جیلوں میں جا کر دیکھیں، بیچارے غریب لوگ جن پر بسا اوقات جھوٹے الزام ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بے گناہ شخص پر الزام لگا دیا جاتا ہے، مثلا قتل کا، 10 سال 15 سال اس پر کیس چلتا ہے، وہ جیل میں رہتا ہے، ضمانت منظور نہیں ہوتی، 15 سال کے بعد فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے۔ تو ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے، ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے، اور جب تک ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو جو بے گناہ قیدوں میں ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے اور ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بے گناہ قیدی کو چھڑانا بہت بڑی نیکی ہے، اور ایسے موقع پر انسان جب دعا لیتا ہے تو بسا اوقات دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ بچوں کی دعائیں لگتی ہیں، گھر والوں کی دعائیں لگتی ہیں، ان کے ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں۔ بعض ایسے بھی بے گناہ قیدی ہیں کہ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ 1000 روپے ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے
5 سال قیدوں میں ہیں، وکیل نہیں کر سکتے وہ، تو ان کی طرف سے کوئی وکیل ہی نہیں جو ان کا کیس لڑے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، اور جو ہمارے ویلفیئر ادارے ہیں جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس پر توجہ دیں۔